لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ اس کے تیاری سے غافل ہیں۔ خاص طور پر مشرکین مکہ کا ذکر ہوا، وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن میں محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 17 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے خلاصہ مضامین قرآن میں پارہ نمبر 16 ہم نے کیا تھا۔ آئیے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اور رکوع نمبر 1 میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ اس کے تیاری سے غافل ہیں۔ خاص طور پر مشرکین مکہ کا ذکر ہوا، وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس رکوع میں خاص بات یہ بیان کی گئی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، فرمایا ہم نے تمہاری وہ طرف کتاب نازل کی کہ جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ قرآن مجید نے 3 کردار بیان کیے ہیں، حق کا بھرپور ساتھ دینے والے، حق کے کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، اور منافقین جو نہ ادھر نہ ادھر کے ہیں۔ یعنی 3 جو یہاں کردار بیان ہوئے ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلا بیان ہے وہ حق کا ساتھ دینے والے، اور دوسرا حق کے کھلا مخالفت کرنے والے، تیسرا وہ مخالف وہ منافقین کا گروہ ہے جو ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، تو یہ بیچ والے ہیں۔ اب یہ ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس کا کردار کیا ہے۔ آیا وہ حق کے لیے مال و جان قربان کر دے رہا ہے، قربان کر رہا ہے، یا حق کا وہ دشمن ہے، یا اس کا کردار منافقین جیسا ہے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 2 ہے، اور اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب بھی اللہ نے کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن عذاب انہیں گھیر لیا۔ وہ فریاد کرتے تھے کہ ہم ہی ظالم ہیں، لیکن اب اعتراف جرم کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالآخر اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ یہاں ایک معرکہ حق اور باطل پر برپا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے مردگی دکھائی تو اللہ کی یہ شان ظاہر ہوئی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18 ہے۔ بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ باطل ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا اور قدرتوں کا ذکر کر کے بعد میں بیان کیا گیا کہ انسان کے لیے ان نعمتوں سے استفادہ عارضی ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ اسے ان نعمتوں کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کا امتحان سے گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن عنقریب
اس مذاق اڑانے کا بھیانک انجام ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اور اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اللہ روز قیامت عدل کے میزان قائم اللہ فرمائے گا، اور اگر کسی فرد نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی سامنے لائے گا، سب کے حساب بالکل صحیح ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس رکوع میں علیہ السلام کے ذکر کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسی کتاب دی گئی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی اور نصیحت تھی۔ اس سے وہ متقی ہدایت حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور روز قیامت کے سامنے حاضری کے احساس سے لرزہ ترسا رہتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن کی صورت میں بڑا مبارک ذکر نازل فرمایا تھا کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے۔ رکوع نمبر 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستوں پر حجت پوری کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر چھوٹے بتوں کو ایک تیشہ سے توڑا اور وہ تیشہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین نے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، جا کر ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ فرمایا افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، تم ایسے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گے۔ مشرکین پر حجت پوری ہوئی اور حق واضح ہو گیا، لیکن آباؤ اجداد کی جو پرستی قبولیت کی حق کی راہ میں رکاوٹ بن گئی تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا کر بسم کرنے کی سازش کی۔ لیکن ہر شے میں تاثیر اللہ ہی کے اذن سے ہوتی ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے شعلے ابراہیم کے لیے گلستان بن گئے اور سازش کرنے والے رسوا ہوئے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جیسے صالح اولاد عطا کی۔ ان پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفرازہ گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اور اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا بیان ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا، جنہوں نے اللہ کی اجازت آنے سے قبل ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کر لی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا اور ایک مچھلی انہیں نگل لیا۔ انہوں نے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں تھا۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، ان کی بانجھ بیوی کو درست کر دیا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کی رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا۔ بے شک تمام انبیاء علیہ السلام اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، اور اس رکوع میں خوشخبری دی گئی ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی لکھی جا رہی ہے اور اس کا بھروسہ پورا صلہ دیا جائے گا۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی، جہنم میں تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی چلیں گے اور وہاں تمہاری چیخیں فریاد کسی کے کام نہیں آئیں گی۔ اس کے برعکس نیک لوگ ہر گھبراہٹ سے محفوظ اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھی زمین کے وارث آخرکار نیک بندے ہی بنیں گے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ نے زبور میں لکھ دی ہے۔ اس خوشخبری کا ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے،
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا مظہر ہوگا، یہ زمین سے ظالموں کا اقتدار ختم ہوگا، خدا ترس بندے زمین کے وارث بنیں گے۔ رکوع کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کا سد باب کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف سے وحی کیا گیا کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الحج کے پہلے رکوع میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے۔ روز قیامت دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، لوگ دیوانے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں بلکہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا شدید ہوگا۔ لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی اس قدرت کے بارے میں شک کرتے گے، اور وہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا وہ غور نہیں کرتے اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے نسل انسانی کے نطفے سے افزائش کی، نطفے کو جمع ہوئے خون کو پھر بوٹی سے، اور پھر بوٹی کو نقش و نگار بنا کر انسان کو نقشہ کشی کر دی۔ اللہ، اس کے بعد انسان کو ایک صحیح سالم بچے کے طور پر دنیا میں بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ انسان اپنی عمر کے مختلف مراحل کو طے کرتا کرتا یہاں تک کہ بڑھاپے کو پہنچا۔ اسی طرح سے کیا وہ دیکھنے نہیں پاتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں طرح طرح کے خوبصورت پودے نباتات پیدا کیے؟ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے قدرت کی بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 2 ہے۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کنارے کنارے رہ کر فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ روز قیامت اللہ مخلص اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے برعکس کافر جہنم میں داخل ہوگا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ان کے لباس آگ سے تیار جائیں گے، ان پر ایسا کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا کہ ان کی کھالوں اور آنتڑیوں کو پگھلا کے رکھ دے گا۔ پھر ان پر لوہے کی کندریاں اور لوہے کی کنگیاں چلائی جائیں گی اور ان کو کوٹا اور مارا جائے گا، اور وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے اٹھا کر اسے دوبارہ پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ حال ہے ان کا جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کی چھوڑ کر شیطان کی مانگتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی مانگتے ہیں۔ یہ ان کا حشر ہوگا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں رکوع نمبر 3 کی طرف۔ اس رکوع میں بشارت دی گئی کہ باعمل مومنوں کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لباس ریشم اور زیب و زینت سونے کے کنگوں اور موتیوں کی صورت میں ہوں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے راہ اور سرزمین میں حرم کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا اس سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کے خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سرزمین کے آداب یہ ہیں کہ اسے آمدنی کا ذریعہ بنایا جائے، یہاں شرک اور قتل و غارت گری نہ کی جائے، کسی شکار کو مارا یا بھگایا نہ جائے، چند معینہ درختوں کے علاوہ دیگر درختوں کو کاٹا نہ جائے، حرم کی سرزمین پر کسی کی ملکیت نہیں، حرم کی سرزمین کسی کی ملکیت نہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح جس طرح ایک مسجد ہوتی ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 4 ہے، اور اس رکوع میں بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد حرام میں صفائی طہارت کا خاص اہتمام کریں اور اس گھر کو شرک کی نجاست سے پاک رکھیں اور لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں۔ اللہ نے ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیا۔ لوگ قیامت تک بڑے ذوق و شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ حج کی وجہ سے جذبات ایمانی کو ایک خوبصورت طاقت ملتی ہے اور عبادت کا کئی گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور کئی معاشرتی
فوائد حاصل بھی ہوتے ہیں۔ قربانی کے عبادت احرام اتار کر غسل کرنا اور طواف زیارت کرنا مناسک حج میں شامل ہے، اور اسی طریقے سے قربانی کی عبادت احرام اتار کر غسل کرنا اور طواف زیارت کرنا مناسک حج شامل ارکان ہے۔ عبادت حج کی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرے۔ شرک کرنے والا ایسا بدنصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبہ سے گر جاتا ہے تو خواہش نفس اسے بہت دور پستی میں گرا دیتی ہے۔ یا پنڈت یا پروہت دنیا اور پیروں اور جیسے دنیا اور پیروں جیسے وحشی پرندے اس کی مال اور وسائل کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 5، اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ اللہ کے حکم ہے۔ اس پر عمل کرنا خواہ اس کی حکمت ہماری ناقص عقل میں آئے یا نہ آئے۔ قربانی کی روح تقوی ہے، یعنی یہ جذبہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ اس عبادت کا مقصد ہے اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے کہہ دینا اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی بڑا ہے۔ لیکن کیا واقعی ہماری زندگی میں یہ جملہ معاملات میں اللہ بڑا ہے؟ کیا اس کی مرضی اور اس کا قانون ہمارے گھر کے معاشرے اور پورے ملک کے نافذ ہیں؟ اگر نہیں تو قربانی کی عبادت ہر سال ہمیں اس مقصد کی جد و جہد کرنے کا فریضہ یاد دلاتی ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے۔ رکوع نمبر 6 میں قتال فی سبیل اللہ کی اجازت کے متعلق بات کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ مکی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کے ظلم و تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو کچلنے کا جواز نہ ملے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کے ایسے ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو نصرت اور فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔ ظلم کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کا اقتدار ملے گا تو وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اچھے اقتدار کو فروغ دیں گے اور ہر برائی کو مٹا دیں گے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہیں، آنکھیں اشیاء کا ظاہر اور دل اشیاء کی حقیقت دیکھتا ہے۔ ایک شعر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 7 ہے، اور اس رکوع میں شیطان کے پیدا کردہ فتنے کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں تو شیطان ان کا منصوبہ میں کچھ آمیزش کوشش کرتا ہے ڈالنے کی۔ یہ آمیزش ایسے لوگوں کے خبیث باطن کو ظاہر کر دیتی تھی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ شیطان کے شامل کردہ آمیزش کو مٹا کر اپنے حکم کی صداقت ثابت کر دیتا ہے، جس سے سچے مومنوں کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بشارت دی، اگر مکے والے قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں تو اب ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا گیا کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ یہ اہل طائف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، لیکن انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ جن کو دلوں میں خباثت تھی انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی مذکورہ بشارت کو غلط قرار دیا۔ اللہ نے اہل مدینہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کر ان کے حق میں منظورہ بشارت ثابت کر دی۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھے تو رکوع نمبر 8 ہے، اور اس میں بشارت دی گئی ہے کہ دوران سفر ہجرت کسی کو شہید کر دیا گیا یا فوت ہو گیا تو ہر صورت میں اللہ اسے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ البتہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہیں ہوئے۔ کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی اور ان جنگوں میں کبھی فتح اور کبھی وقتی شکست ہوگی، ہاں آخری فتح اہل حق ہی کی ہوگی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اور اس رکوع میں اللہ کی بندوں اور پر احسانات کا ذکر ہے۔ زمین میں موجود ہر شے، سمندروں میں رواں دواں
کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، آسمان جیسے مضبوط چھت کو اللہ ہی تھامے ہوا ہے، تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی انہیں زندہ رکھے گا۔ محرومی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے۔ بعض ناشکرے تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں، یعنی مشتعل ہو جاتے ہیں، تلاوت کرنے والوں پر دست اندازی کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اللہ کی آیات سننا جس قدر ناگوار لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناگوار وہ جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان کی بدنصیبیوں کو جھونک دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 10 ہے۔ اس رکوع میں 4 آیات میں دعوت ایمان اور 2 آیات میں دعوت عمل ہے۔ ایمان کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو وہ دور کی بات ہے، وہ تو اس قدر لاچار ہے کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ لے اڑے تو اس سے چھین نہیں سکتے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں سے اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ کے بے حد حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا۔ عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، پوری زندگی میں ذوق شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو، بھلائی کے کام کرو، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤ اور خدمت خلق کرو، لوگوں کی آخرت سنوارنے اور انہیں جہنم سے بچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی کوشش کرو۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس طرح سے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اس عظیم مشن کے لیے چن لیا ہے۔ روز قیامت عدالت خداوندی قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے ہم تک اللہ کے احکامات پہنچانے کا حق ادا تو کر دیا، اگر ہم نے بھی دین پر عمل اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا تو سرخرو ہو جائیں گے، اور دوسری صورت میں اپنی بے عملی اور دوسری گمراہی یا وبال ہمارے سر ہوگا۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 17 کا اللہ کی توفیق سے مکمل اور تکمیل کا معاملہ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد پارہ نمبر 18 کا آغاز ہوگا۔ نیکسٹ نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میری زبان سے صحیح باتیں یا صحیح خلاصہ مضامین کی ترجمانی کروائی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خدا نخواستہ میری زبان سے ایسے الفاظ نکلے ہیں جس کا تعلق اسلام سے، قرآن سے، دین سے، احادیث سے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں سے بچائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔